آج کی ملاقات کیسے ہوئی؟ پہلا سوال یہ ہے ہماری طرف سے، ابھی تو کیمرہ مینوں کو صحافیوں سے انکار کیوں کیا گیا؟ کیا ہم صحافی نہیں، ہم کیمرہ مین؟ گورنمنٹ نے جو پروٹیکشن بل پاس میں کیا آ جاؤں اس کو صحافت کا میں اس کا جواب دوں میں آ جاؤں گا اس پہ بھی. اچھا سب سے پہلے تو جی میں جی ہاں اور فوٹو جرنلسٹ اور دیگر جو سٹاف ہے پروفیشنل اسے میڈیا ورکر کی کیٹیگری سے باہر نکال دیا گیا. دیکھیں سب سے پہلے تو جو میڈیا کے دوست صحافی حضرات فوٹوگرافر کیمرہ مین یہاں موجود ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور میری آج یہاں لاہور عام اور جناب شہباز شریف صاحب کے صدر ہیں ملاقات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ملک کی موجودہ انتہائی ناگفتبا ہے. کراچی کے حالات بہت خوش ہیں اور سیاسی استحکام کو چیلنجز ہیں اور معیشت کا جتنا بیڑا غرق ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. پھر جو منی بجٹ تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی تیاری کی گئی ہے. منی بجٹ معیشت کے تابوت میں آخری کیل ہے. قصہ مختصر یہ کہ آج میری یہاں آمد کی وجہ میں لوگوں کی نبض پر ہمارے ہاتھ ہیں اور جو محسوس میں نے کیا ہے عوام میں عام لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے, جینا مرنا ان کے ساتھ ہے, اوڑھنا بچھونا ان کے ساتھ ہے. تو ان پلس کو محسوس کر کے نتیجے پر میں پہنچا کہ ایک وسیع تر مفاہمت اور وسیع البنیاد اشتراک عمل کی ضرورت ہے, ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اور یہ ملک کی جو سیاسی کے اکابرین سے ان کے رہنماؤں سے ملاقات کی جائے اور عوام جو کہ مایوس ہو گئے ہیں, جو کہ بے یقینی کی کیفیت میں ہے, بے بسی کی کیفیت میں ہے, اور پھر اگر کراچی کا منظرنامہ لے تو وہاں یتیمی کا احساس ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے. وہاں احساس محرومی اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک لاوا پک رہا ہے. اور بجا طور پر اس کی بڑی ذمہ داری اگر کسی پر ڈالی جائے, ظاہر ہے کہ آپ کا سوال ہوگا, تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت یا حکومتوں کی نااہلی, نا تجربہ کاری اور اس کے اوپر نالائقی کا تڑکا اس نے رہی صحیح کسر کو بھی پورا کر دیا. سندھ کے حالات میں وہاں پر بھی ایک وڈیرا شاہی ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر رہا, اور پارلیمان میں بھی مناسب تعداد میں وہ موجود ہیں. لیکن جو سندھ کی حکمرانی ہے وہ بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے پورا سندھ سفر کر رہا ہے. اور دیہی اور شہری سندھ میں جو خلیج ہے وہ اور گہری ہو رہی ہے, یہ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے. تو اس ایشو پر بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری تھی. اب مختصراً میں یہ کہوں گا کہ آج جب ہم یہاں پر آئے تو ہم نے یہی بات کی کہ ہمیں جو اس وقت صورتحال ہے اس سے ملک کو نکالنے کے لیے
عوام کی مایوسی کو امید میں بدلنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے نکات نکالنے ہوں گے جو کم سے کم ہی صحیح، لیکن وہ جس پر ہمارے درمیان ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل ہو، ایک وسیع تر مفاہمت ہو، اور لوگوں کو سیاسی جماعتوں اور سیاسی عمل پر ان کا اعتبار قائم رہے اور اعتبار بحال ہو۔ لوگ بظاہر سیاسی جماعتوں سے بھی جو کچھ بھی کارکردگی رہی ہے حکومت کی یا جماعتوں کی بھی، اس میں کہیں وہ تنگ اور بیزار بھی نظر آ رہے ہیں۔ قومی سطح پر بھی ایک خلا ہے، دیوالیہ پن نظر آتا ہے، بینکرپسی، ایک فقدان نظر آتا ہے ایک ایسی سوچ و فکر کا کہ آئندہ کے پاکستان کے بارے میں سوچا جائے۔ آج سے ایک اشرہ پہلے اب لبنان کی جو حالت آج ہے، جو آج ہماری معیشت ہے، 10 سال پہلے لبنان وہاں پہنچ گیا تھا اور باقی 10 سال میں یہاں پہنچ گیا۔ میں ختم کر رہا ہوں۔ تو اب اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ میں بہت سنجیدگی سے، خلوص دل سے ان ساتھیوں دوستوں کے پاس آئے ہوں جن کے ساتھ ہم نے ماضی میں کام کیا۔ مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے جو بھی سیاسی اکابرین اور رہنما ہیں، وہ اس سلسلے میں جو میں نے ایس او ایس کال دی ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام، سندھ کے شہروں میں، سندھ میں رہنے، سندھ کے شہروں اور خاص طور پہ کراچی پاکستان کی ترقی کا انجن ہے، معیشت کا مرکز ہے، اس کو اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اس کو مزید نظر انداز کریں۔ اور وہاں پر جو دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بٹھا دیا گیا ہے، یعنی جو بلا شرکت خیر صوبائی حکومت نے جس طرح اپنے اختیارات استعمال کر کے مقامی حکومت، بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نظام کو پامال کر دیا، اس کے تصور کو پامال کر دیا، اور جو ہسپتال رہ گئے تھے اختیارات میں، ایک پہلا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جس کی جب جو قائم ہوا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے آ کے اس کا افتتاح کیا تھا، اس کالج کا، جب میں وہاں پر وزیر بلدیات تھا۔ تو اس کالج کو بھی جو کامیابی کے ساتھ پوزیشنیں آتی تھی بچوں کی، اس کو ہتھیا لیا صوبائی حکومت نے، پروونشلائز کر لیا۔ تو بھائی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے 3 ٹیئرز ہیں، مرکز وفاقی سطح پہ، صوبائی اور ایک بلدیاتی بھی ہے، تو اس کا بھی پاس کرنا ہوگا۔ تو میں یہ بات کرنے بھی میں نے یہاں پر رکھی ہے۔ جی اب آپ پہلے یہ بھی تو کہیں گے مجھے، یہ تو ساری میں نہیں۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب فاروق ستار صاحب کا مسلم لیگ نون کے بہاف پہ شکریہ ادا کروں گا کہ یہ تشریف لائے جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ فاروق ستار صاحب سے ہماری قیادت اور جماعت کا پرانا رشتہ ہے۔ یہ کراچی کی اور ملکی سیاست پہ جمہوریت کی ایک مضبوط اور توانا آواز ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جہاں اس وقت ملک کے حالات کے حوالے سے اور پوری پی ڈی ایم کی نہایت ہی تشویشناک ہم نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ملک کو بچانے کے لیے جو کردار اس وقت پی ڈی ایم ادا کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جمہوریت پسند قوتوں کو آئین کے پرچم کے تلے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو اس اکنامک سرنڈر سے نکالنے کے لیے جو کہ عمران حکومت نے پاکستان پہ مسلط کر دیا ہے، مجھے بحیثیت پاکستانی الفاظ نہیں ہیں کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ آج پاکستان کی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا گیا ہے، اور ایک برادر ملک سے امداد لینے کے لیے سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی خوددار پاکستانی، کوئی ایسا پاکستانی جس میں اس ملک کے وقار کی اہمیت کا ایک قطرہ بھی ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ 6 سیکٹری خزانہ تبدیل کیا گیا ہے، 5 سے زیادہ
वज़राए ख़ज़ाना तब्दील हो चुके हैं और 5 से ज़्यादा ही चेयरमैन FBR तब्दील हो चुके हैं। ये मुल्क एक नालायकी और नाअहली की तजुर्बे गाह बना के इसकी मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई है 3.25 सालों में। वो पाकिस्तान जिसे हंसता बसता हमने छोड़ा था और हमारी क़यादत ने नवाज़ शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा और उनकी क़यादत में मेहनत के साथ नहायत ही जफाकशी के साथ इस मुल्क को पैरों पे खड़ा किया था। ये दुनिया में CPEC के लिहाज से एक पहचान इसने हासिल की थी और मरकज़ बन रहा था। आज वो मुल्क आलमी गदागर बन गया है। आज उस मुल्क के सफारत खाने ट्वीट कर रहे हैं कि हमें 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। इसकी हम तहकीकात करेंगे, क्योंकि अगर ये हुकूमत अपने सफारतकारों को तनख्वाह नहीं दे रही तो ये डिफ़ॉल्ट कर गई है। ये पाकिस्तान के जो हालात हैं गैर मामूली हैं और हम जैसे फ़ारूक सत्तार साहब ने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि कौमी सतह के ऊपर तमाम जमहूरी क़ुव्वतें इश्तराक अमल करें, उसमें इनकी इस कोशिश को वेलकम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के नज़दीक कराची पाकिस्तान के मईशत का दिल है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और नवाज़ शरीफ साहब ने 2013 में सबसे पहला कदम कराची के अमन को कायम करना, कराची के अंदर रोशनियों को बहाल करना अपनी तरजीह मुतय्यन की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची जहाँ भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और पर्ची माफिया और मईशत बंद, कारखाने बंद, सरमायाकार भाग रहा है, उस कराची को वहाँ के कराची के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, सब कुव्वतों के साथ मिलकर नवाज़ शरीफ साहब ने उसमें अमन बहाल किया। आज कोई कराची की माँ या बहन जब उसका बेटा या शौहर घर से निकलता है तो मुसल्ले पर नहीं बैठती, लोग अमन के साथ सफ़र करते हैं। लेकिन PTI जिसने 14 सीटें लीं और हुकूमत बनाई, उसने कराची को कुछ नहीं दिया। तो कराची के अंदर जो तरक्की है उसको बहाल करने के लिए और मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इदारों के हवाले से मौक़िफ़ है कि जमहूरियत उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकती, मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि तीसरा दर्जा जमहूरियत का मौसर तौर पे कायम ना किया जाए। और जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, चाहे वो कराची है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो पेशावर है, चाहे वो कोयटा है, इन शहरी आबादियों में मौसर बल्दियाती इदारों का क़याम मुस्लिम लीग नून की तरजीह है और इसके लिए हम तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे। और अब आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान को जिन ख़तरात का सामना है, अगर मईशत का जहाज़ उड़ नहीं रहा तो कैबिन क्रू बदल बदल के ये जहाज़ नहीं उड़ेगा, अब पायलट को बदलना ज़रूरी है। फ़ारूक भाई, आपने तमाम तफसीली बात की और हसन भाई ने भी बात कर दी। अंदर जो मुलाकात हुई है, एक तो उसका बताइएगा कि क्या कोई फ़ैसले भी हुए हैं या सिर्फ आपने ये इशूज़ के ऊपर बात कर ली, लोग पढ़ते भी हैं अखबारात में। सेकेंडली, आप क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ है और GDA MQM इस वक्त इत्तेहाद में है हुकूमत के, उन्हें कितना राम करने के लिए आप अपनी सर्विसेज देंगे कि वो इस हुकूमत से भी जान छुड़वाए, और उस पर भी कोई बातचीत हुई है? देखें, जो हमारी अंदर बातचीत हुई उसका एक ख़ुलासा तो हमने आपके सामने रखा कि इश्यूज़ पर बात हुई, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि चूँकि ये, और ज़ाहिर है कि मकसद भी ये कि ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तो नहीं थी ना, और जो मुल्क की सूरत हाल है और जो लोगों की हालत इज़हार है, मईशत की जब मैंने बात की तो उसकी इंडिकेटर मैक्रो इकॉनमी नहीं है कि ग्रोथ रेट अब कितनी होगी, IMF कहाँ कहाँ में रेस्क्यू करेगा, हमने अपनी माशी खुद मुख्तारी को कहाँ कहाँ गिरवी रखा है, बल्कि असल इंडिकेटर तो ये कि हम गुर्बत या जो महंगाई और बेरोज़गारी उसके ख़ात्मे के लिए क्या होगा। तो हमने बड़ी सैरासिल गुफ्तगू की और ये तय किया कि दो तरफ़ा हम कमेटी एक बना रहे हैं। मैंने अपने 4 साथियों के नाम भी दिए हैं और एहसन इकबाल भी अपने 4 साथियों के नाम देंगे
اور اس پر کراچی اور لاہور میں ہماری ملاقاتیں رہیں گی. اور کراچی کے سیاسی منظر نامے میں آگے جو بھی امکانات ہیں، میں تو جب یکجہتی کی بات قومی سطح پر کر رہا ہوں تو میں ظاہر ہے کہ سندھ کے شہروں اور کراچی میں بھی جو خلا ہے اس کو بھی پر کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، کراچی میں ابھی خودکشی میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ وہاں کے 2 نوجوانوں نے حال ہی میں خودکشی کی، جن کی جیبوں میں پیسہ ہے، وہ کہیں سے بھی آیا. وہ شاپنگ مالز میں اگر گھوم رہے تو ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو شاپنگ مال کی 3ری منزل سے چھلانگ لگا کر اس مال کی مین لابی میں اپنی جان دے دیتا ہے. تو یہ حالات ہیں. تو میں لوگوں کی آواز بن کر یہاں پر آیا ہوں. تو اس احسن صاحب سے، رفیق صاحب سے، آپ کی باتیں بالکل درست. معیشت صحیح سمت پہ نہیں جا رہی، مہنگائی، بے روزگاری. لوگ پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں. پی ڈی ایم ہر دفعہ ایک نئی تاریخ دیتی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو یہ پی ڈی ایم آخر کب میدان عمل میں آئے گی؟ لانگ مارچ کی بھی باتیں کی جا رہی تھی، یہ کب تک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پی ڈی ایم نے اپنی جدوجہد شروع کی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم پورے پاکستان میں مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور بھرپور حکومت کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اس پہ حجاب نہیں ہے کہ پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا تھا، اگر مشترکہ اجلاس کے اندر ٹیلی فونوں کی مدد نہ آتی تو یہ حکومت ٹوٹ گئی تھی. یہ حکومت ٹیلی فونوں کے ذریعے بچی ہے. لیکن جو پی ڈی ایم کا احتجاج ہے اور جو اس وقت عوام کی آہو پکار ہے، میرا خیال ہے کہ بہت جلد ٹیلی فون بھی ان کی جو آواز ہے وہ نہیں رہے گی اس طرح جیسے کہ مشترکہ اجلاس میں ہے. چونکہ اس جو مردہ کو اٹھانے کے لیے اب جو بھی اپنا کندھا دے گا وہ بھی خود کو گندا کرے گا. وہ یہ خالد صاحب دیں گے. 3 آدمی آپ پوگم کی بھگائی کر لیں. پرسوں لاہور میں انڈیکس 33 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے پہلے ابراہیم پہلے آپ بات کر لیں پھر بھائی یہ کر لیں پھر ہم اس کو ختم کریں. نماز بالکل قریب ہے. آپ کی جو ایم کے ایم تھی ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے، ان کا بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا. ان کا آپ کی ایم کے ایم جو تھی اس کے حوالے سے کیا وہ تمام چیزیں اس کو اب ہم ختم سمجھیں؟ سیکنڈلی آپ آج کل کس فکر سے کھیل رہے ہیں یا دونوں فکر؟ دیکھیں، مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے کہ علامت ہو، لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہم پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل اور اولادیں ہیں. اور شاید مسلم لیگ کا یہ خاصہ ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی ایک تاریخ ہے اور ان کا ایک کردار ہے. تو میرے خیال میں بنیاد کو لے، علامتوں کو چھوڑ دیں. ویسے میں قطع کلانی کروں، یہ جو ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھ جس بھی دھڑے کے لوگ ہوں، مائنڈ سیٹ چھوڑ دیں. ان سب کے جو والدین تھے وہ مسلم لیگی تھے. آصف زرداری صاحب مستقل لاہور بیٹھے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوئی بات؟ یہ لاہور کا خواجہ صاحب ہیں. صاحب 5 دسمبر کو NA133 میں الیکشن ہے. انشاءاللہ تعالی کل اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، کل پریس کانفرنس کریں گے. جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی تو میدان سے بھاگ چکی ہے. ایک اور سیاسی جماعت وہاں موجود ہے جس نے 5500 ووٹ لیے تھے. جو شکایات آئی تھیں اس پر میں کھل کے جان بوجھ کے بات نہیں کر رہا، کیونکہ جب ہم بہت کھل کر بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت ایک متحدہ پارلیمنٹری اپوزیشن بنی ہوئی ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے. لیکن جو کچھ NA 133 میں کیا گیا ہے یہ کسی طرح پر مناسب نہیں تھا. جو جعلی ویڈیو بنائی گئی تھی مسلم لیگ نون کے پوسٹر لگا کے، وہ لوگ آپ کے علم میں ہے کہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے. اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ PMLN اس طرح کے مکروہ دھندے میں شامل نہیں تھی. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جن کے ساتھ الیکشن میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہو رہا ہے تو ہم نے مشورہ اعلیٰ ترین سطح پہ یہ ضرور دیا تھا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو مشورہ اپنے سیاسی مخالف کو بھی ذمہ داری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ میں
اس وقت مناسب نہیں ہوگا کہ زرداری صاحب کے اس خاموش وزٹ پہ تبصرہ کروں جو کئی دن سے وہ لاہور میں تشریف فرمائے. وہ تبصرہ پھر کس وقت کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کی طرف سے کمیٹی بنائی جائے گی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے کمیٹی بنائی جائے گی. آپ کی کمیٹی کی کون سی جماعت ہوگی, کیا پلیٹ فارم ہے؟ آپ اپنی جماعت کا تو بتا دیں کہ کون سی جماعت سے آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں, میں نے اپنے جو سیاسی جد و جہد ہے, میرے پاس ایک روح ہے, نظریہ ہے, سوچ و فکر ہے, ایک اصل ایم کیو ایم کا, مڈل کلاس, ایک پڑھے لکھے لوگوں کی, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو جمہوریت کی اصل روح ہے اس کو کسی طرح پاکستانی سیاسی کلچر میں قائم کرنا ہے. بغیر کسی جماعت. دیکھیں میری بات سنیں. تو مجھے آپ ایم کیو ایم کی اس سے الگ نہ سمجھیں. میں ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی اگر چلا رہا ہوں تو میں اسی ایم کیو ایم کو اس کی اصل اس پہ لانا چاہتا ہوں. جو ہمارے یہاں کوئی خامی ہے یا کوئی کمی ہے اس کو ہمیں دور کرنا اور ہمیں ایک مثبت اور بھرپور کردار ادا کرنا پڑے. آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا NA-133 کا. میں صرف ون لائنر یہ کہنا چاہوں گا, اگر کسی نے لاہوریوں کو بکاؤ مال سمجھا ہے تو 5 دسمبر کو لاہوری اس کی طبیعت نتیجے کے ساتھ صاف کر دیں گے. لاہوری بکاؤ مال نہیں ہے. ایک بات اور جو یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے, میڈیا پروٹیکشن بل میں کیمرہ مین یا فوٹوگرافر یا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے اگر کسی بھی فرق کو یا شعبے کو الگ رکھا گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی, اور اس سے میڈیا پروٹیکشن بل کی جو اسپرٹ ہونی چاہیے وہ پوری نہیں تھی. یہ فیلڈ میں کیمرہ مین بھی ہے اور فوٹوگرافر بھی ہے اور صحافی بھی ہے, ان سب کی پروٹیکشن حکومت ریاست کی ذمہ داری. بلکہ میں اس حد تک اضافہ کروں گا کہ صحافی, کیمرہ مین, اسی طرح جو لائٹ مین ہوتا ہے, جو ڈرائیور ہوتا ہے, ان کو صحافیوں کو لے کے جاتا ہے. بالکل میڈیا انڈسٹری کے تمام ورکرز کو یہ پروٹیکشن ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے.